جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غزہ میں جو اسرائیلی صہیونی ظلم ہو رہا ہے، اس میں پوری دنیا کے مسلمان کیا عوام سراپا احتجاج بھی ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کا کوئی فیصلہ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کی جو ناجائز سرپرستی کر کے غلطی کی، آج پوری دنیا بدامنی کا شکار ہو رہی۔ غزہ میں 33,000 انسان شہید کر دیے گئے اور عید کے دن بھی بمباری نہیں روکی گئی۔ اسماعیل ہانیہ جو حماس کے رہنما ہیں، قائد ہیں، ان کے خاندان کو ٹارگٹ بنا کے 3 بیٹوں کو اور اسی طرح ان کے پوتوں اور نوازوں کو بھی شہید کر دیا۔ مجموعی طور پر ان کے خاندان کے 60 لوگ شہید ہو گئے۔ ہم اسماعیل ہانیہ بھی اور فلسطین کے ہر گھرانے کے ساتھ تعزیت کا اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج پورے ملک میں اسماعیل ہانیہ کے خاندان اور غزہ کے شہداء کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب عالم اسلام کو اور مسلم حکمرانوں کو اپنی غفلت ترک کرنی چاہیے۔ ان کی بے حسی، ان کی بے شرمی اور اس اہم ترین مسئلے پر لا تعلقی جو ہے وہ عالم اسلام کو بھی رسوا کر رہی ہے، اور خود حکمرانوں کے خلاف بھی مسلم عوام کے اندر ایک شدید غصہ اور نفرت پیدا ہو رہی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب محض قراردادیں نہیں، بلکہ اسرائیل کے ظلم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے اور مظلوم انسانوں کو اس کی ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے ایک ایسا اقدام کی ضرورت ہے جس سے اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم کی سزا ملے، اور ہم پوری دنیا کے انسانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں اور اسرائیل کے ساتھ سماجی تمام تعلقات کا بھی خاتمہ کریں، اور وہ مسلم ممالک کہ جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں وہ فوری طور پر وہ تعلقات بھی ختم کریں، اور اگر کوئی مسلم ملک جو ہے کہ اسرائیل کی ناجائز حیثیت کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مسلم عوام چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر بستے ہوں، وہ اپنے حکمرانوں کے ایسے جرم کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت، درد مشترک اور قدر مشترک اور جسد واحد کی حیثیت سے اس دکھ کو، اس درد کو پہچاننا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بن گئی۔ آج صرف مسلم عوام نہیں، پوری دنیا میں غیر مسلم عوام جو انسانیت دوست ہیں، جو بنیادی حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، ہم تمام احتجاج کرنے والوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ان کی تحسین بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے کشمیر کے اندر بھارت فاشزم کرے، لا قانونیت کرے اور بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر عالمی قوتوں کے تعاون کے ساتھ انسانوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح خود ہم اپنے پاکستان میں ہم آئین اور قانون کی فرما روائی چاہتے ہیں، ہم عدالت کی آزادی اور بالادستی چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی آئین سے ماورا، قانون سے ماورا اور بنیادی انسانی حقوق سے ماورا جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاست کا پورا نظام اپنے ایک ماضی کے تسلسل کی پالیسیوں کو ریوزٹ کرے، اسے ریویو کرے، اور یہ جو خاندانوں کے اندر ایک شدید اضطراب ہے اور پورے ملک کے اندر جو لاقانونیت کا راج ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، آپ نے دیکھ لیا کہ فروری 2018
2024 के इलेक्शन में जो धांधली और जो नताइज की ज़ोर ज़बरदस्ती से तब्दीली की गई है, इससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी बहरान भी ख़ात्मा होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इक़्तिसादी बहरान दहशत गर्दी का ज़रिया बनेगा, चोर चकारी का ज़रिया बनेगा, स्ट्रीट क्राइम्स का ज़रिया बनेगा और पाकिस्तान के दुश्मनों को अपनी मुदाखलत के मौक़े मिलेंगे। सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मैं आज कोयटा में आया हूँ, यहाँ अपोजिशन जमातों का एक दूसरा इजलास है जिसमें हम मिल बैठेंगे और मुस्तकबिल का लाए अमल तय करेंगे कि अपोजिशन जमातें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए क्या किरदार अदा कर सकती हैं, और माजी की हुक्मरान जमातें जो आज अपोजिशन में हैं उनकी भी हम बात को सुनेंगे कि उन्होंने माजी की गलतियों से क्या सीखा है और मुस्तकबिल में वो अपने पेश नज़र क्या रखते हैं। तो इंशाअल्लाह आज के इजलास में जो कोयटा में मुनक्किद हो रहा है उससे चीज़ों के खद्दो खाल भी वाज़ेह होंगे और जमात इस्लामी भी, जिसकी मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास 19, 20 और 21 तारीख को लाहौर में है, आज के इजलास के तनाज़ुर में हम भी मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करेंगे। बलोच साहब, माजी में भी हमने देखा